السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم حاضرین، آج کا یہ دن مسلمانوں کے لیے بلکہ عالم اسلام کے لیے ایک غم کا اور ایک تکلیف کا دن ہے، اس اعتبار سے کہ موجودہ دور کے ایک بڑے عالم دین سعودی عرب کے مفتی اعظم سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن محمد آل شیخ کی آج صبح وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہی کی زندگی کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں اس مجلس کے اندر پیش کرنا۔ شیخ رحمہ اللہ کی آج وفات ہوئی، ان کی عمر 81 یا 82 سال کی تھی۔ 30 نومبر 1943 1943 مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوئے، اور محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں، انہی کی نسل سے شیخ تھے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، جن کی وجہ سے سعودی عرب میں توحید کی شمع دوبارہ سے روشن ہوئی، اور جن کی مشہور کتاب کتاب التوحید ہے، ہم سب جانتے ہیں، انقلاب زمانہ کتاب ہے، انہی کی نسل سے شیخ تھے۔ 8 سال کی عمر تھی 1951 میں شیخ کے والد کی وفات ہو گئی، یعنی یتیمی کا مرحلہ، یتیمی کا زمانہ گزرا ہے بچپن میں۔ والد کی وفات کے 3 سال کے بعد 10 یا 11 سال کی عمر تھی، شیخ نے قرآن مجید مکمل حفظ کر لیا، اور اس کے بعد شریعت کا علم، دین کا علم حاصل کرنے میں لگ گئے۔ لیکن زندگی میں ایک اور پریشانی آئی۔ 20 سال کی عمر کے آس پاس تھے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اس بندے کی بصارت بھی لے لیا۔ 20 سال کی عمر سے ہی بصارت سے محروم تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے۔ 20 سے لے کر کے 81 سال تک پہنچے، اور پھر بھی مقام کیا ہے؟ سماحت الشیخ، مفتی اعظم۔ ابھی آگے ان کی اور بہت ساری باتیں ذکر کروں گا۔ اسلامی تعلیمات میں قرآن و حدیث کا علم بہت مہارت حاصل کیا، چاہے بینائی سلامت تھی تب یا اس کے بعد۔ جب شریعت اسلامیہ میں مکمل دسترس حاصل کر لیا اور مضبوط ہو گئے علم کے اعتبار سے، تو مختلف جامعات اور مدارس میں تدریس کا، ٹیچنگ کا فریضہ بھی انجام دیا، پڑھانا شروع کیا۔ ساتھ ہی ساتھ مختلف مساجد میں امامت و خطابت کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ انہی میں سے ایک عہدہ ہے، ریاض کی ایک مسجد ہے جسے مسجد ترکی کے نام سے جانا جاتا، بہت بڑی مسجد ہے۔ اس مسجد میں بھی امام و خطیب رہے شیخ عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ 1982 میں مسجد نمیرہ، آپ جانتے ہیں، عرفات کے میدان میں ہے، جو حج کرنے والے ہیں یا عمرہ کرنے والے جانتے ہیں، اس کے امام و خطیب مقرر ہوئے، اور اس پر بھی ابھی آگے بات ہوگی۔ 1987 میں سعودی عرب کے اندر ایک کمیٹی ہے کبار علماء کی، ہیئت کبار العلماء، بڑے بڑے علماء کی ایک کمیٹی ہے۔ 1987 میں اس کمیٹی کا ممبر آپ کو بنایا گیا، یعنی بڑے علماء میں آپ کا شمار ہونے لگا 1987 میں، بہت بڑے عالم سعودی عرب کے۔ 1991 کا دور آیا، تو اس میں سعودی عرب میں کمیٹی، فتویٰ کمیٹی، اس کمیٹی کا حصہ بنایا گیا شیخ کو، شیخ عبدالعزیز رحمہ اللہ کو۔ 1995 کا زمانہ، 1995 میں شیخ کو نائب مفتی کا عہدہ دیا گیا، اور آپ جانتے ہیں اس وقت کے مفتی کون تھے سعودی عرب میں؟ شیخ ابن باز رحمہ اللہ۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ اس وقت زندہ تھے، اور سعودی عرب کے سب سے بڑے مفتی تھے۔ ان کے نائب بنائے گئے شیخ، ان کا بھی نام شیخ عبدالعزیز، شیخ عبدالعزیز رحمہ اللہ کو ان کا نائب بنایا گیا۔ 20 محرم 1399 یا 1400 کا سال تھا ہجری کے اعتبار سے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی وفات ہو گئی۔ 1999 اور 2000 یہ وہ سال ہے جن 2 سالوں کے اندر معمولی گیپ سے 3 بڑے علماء کی وفات ہوئی، علامہ البانی رحمہ اللہ، شیخ ابن باز رحمہ اللہ، اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ۔ ان 3 علماء کی اس 2 سالوں میں وفات، اور ہمارے انڈیا میں بھی ہمارے شیخ الاسلام علامہ عبدالرؤف رحمانی جھنڈا نگری رحمہ اللہ کا بھی اسی سال میں انتقال ہوا۔ تو 1999 میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی جب وفات ہوئی، تو یہ شیخ جن کی آج وفات ہوئی، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن محمد رحمہ اللہ،
ان کو سعودی عرب کا سب سے بڑا مفتی بنایا گیا، اور ابھی تک سعودی عرب میں یہ عہدہ صرف 3 لوگوں کے پاس رہا ہے۔ 1943 سے غالباً شروع ہوا، 1963 تک شیخ محمد بن ابراہیم ایک شیخ تھے، بڑے عالم، ان کو بنایا گیا تھا سب سے بڑا مفتی۔ اس کے بعد اس عہدے کو ختم کر دیا گیا تھا کچھ سالوں کے لیے۔ 1991 یا 93 میں شروع ہوا تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ کو سب سے بڑا مفتی بنایا گیا۔ پھر 1999 میں ان کی وفات کے بعد سے لے کر اب تک سعودی عرب کے سب سے بڑے مفتی شیخ عبدالعزیز رحمہ اللہ تھے۔ اچھا، بڑھاپا آ گیا تھا، اتنی عمر ہو گئی تھی، اور آپ جانتے ہیں اس عمر میں لوگوں کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے، ذہن معاف ہونا شروع ہو جاتا ہے، چیزیں یاد نہیں رہ جاتی۔ لیکن اس عمر میں بھی جب درس دیتے تھے یا فتویٰ دیتے تھے تو دلائل کی روشنی میں جواب دیتے تھے، بصارت نہیں ہے، دیکھ نہیں سکتے اور کتاب کو لے کر کے پڑھ نہیں سکتے، لیکن اللہ نے حافظہ اتنا مضبوط عطا کیا تھا کہ شیخ رحمہ اللہ اس عمر میں بھی دلائل کی روشنی میں جواب دیا کرتے تھے، حالانکہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ اور آگے دیکھیے، حفظ کے تعلق سے بات میں نے ذکر کر دیا، 3 نمایاں بڑی خوبیاں تھی شیخ رحمہ اللہ کے اندر، اور جب آپ کسی چیز کو چھپاتے ہیں نا تو اللہ آپ کو لوگوں کی نظروں میں مقبول بنانے کے لیے وہ ظاہر کر دیتا، آپ کی چھپی ہوئی نیکیاں بھی اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا تاکہ اس کی وجہ سے لوگ محبت کریں۔ 3 نمایاں خوبیاں شیخ کی۔ ایک نمایاں خوبی آپ جانتے ہیں، شیخ رحمہ اللہ نے 35 سالوں تک حج کا خطبہ دیا ہے، 35 سالوں تک، اتنا لمبا عرصہ حج کرنا، حج میں شامل ہونا، حج کا خطبہ دینا، یہ شیخ رحمہ اللہ نے 35 سالوں تک یہ کام کیا۔ دوسرا کام، دوسری نمایاں خوبی ہے شیخ رحمہ اللہ کی، وہ یہ کہ جو پچھلے زمانے میں بڑے بڑے علماء گزر چکے ہیں، بہت سے علماء ایسے آئے کہ یا تو مال نہ ہونے کی وجہ سے، یا سفر نہ کر پانے کی وجہ سے، یا وقت نہ مل پانے کی وجہ سے وہ لوگ حج جیسا فریضہ انجام نہیں دے سکے، حج کے لیے نہیں آ سکے۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے زندگی میں اتنا سارا جو حج کیا، ان میں سے بہت سا حج ایسا ہے جو انہوں نے بڑے بڑے علماء کے نام سے کیا۔ ابن حزم رحمہ اللہ ایک بڑا نام ہے، ابن رجب رحمہ اللہ، ابن عبد البر رحمہ اللہ، اور امام نووی رحمہ اللہ جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی۔ ان سب کی طرف سے یہ ان کا حق تھا، امت کی طرف سے شیخ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ادا کیا۔ یہ دوسری نمایاں خوبی۔ تیسری نمایاں خوبی، سعودی عرب کے اندر بہت سی یونیورسٹیاں ہیں، ان میں پڑھنے والے، اور بطور خاص جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے اندر پڑھنے والے بہت سے طلباء کی کفالت شیخ رحمہ اللہ کرتے تھے، سالانہ کفالت۔ طلباء کو 1,000 ریال کا چیک آتا تھا شیخ رحمہ اللہ کے نام سے، اور شیخ ان کی کفالت کرتے تھے، دیکھ ریکھ کرتے تھے، اور بہت سے پڑھنے والے طلباء نے اس کی رپورٹ بھی کی ہے اور اس چیز کو بیان بھی کیا ہے کہ شیخ کے نام سے ان کو چیک ملتا تھا اور ان کو وظیفہ ملتا تھا یا ان کو تحفہ ملا کرتا تھا۔ یہ تیسری نمایاں خوبی۔ اب اس کے علاوہ تصریف و تالیف میں کئی کتابیں لکھی شیخ رحمہ اللہ نے۔ فتویٰ آپ جانتے ہیں، سب سے بڑے مفتی تھے تو ان کے نام سے فتویٰ شائع ہوتا تھا۔ آج 23 ستمبر 2025 شیخ رحمہ اللہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اس علم کی وجہ سے ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آج ریاض کی، آج ابھی عصر کی نماز کے بعد، وہاں کے حساب سے جب عصر ہوگی، عصر کی نماز کے بعد اسی مسجد میں جس میں شیخ نے امامت و خطابت کا فریضہ انجام دیا، مسجد ترکی میں ریاض کے اندر، وہاں ان کی نماز جنازہ ہوگی۔ اور پھر جتنی مسجدیں ہیں سعودی عرب کے اندر، تمام مسجدوں میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے سعودی عرب کے بادشاہ کی طرف سے اعلان بھی جاری کیا گیا ہے، تعزیت کا پیغام بھی آیا ہے۔ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم علم سے محبت کریں، علماء سے محبت کریں، علماء کے حقوق ادا کریں، ان کو ان کا مقام دیں، خود بھی علم سے اپنے آپ کو جوڑیں، اس لیے کہ علم ہے آپ کے پاس تو علم حاصل کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں عمل بھی آتا ہے، برکتیں بھی آتی ہیں، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کا نام زندہ رہتا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے 81 سال کی عمر پائی اور بینائی کھونے کے باوجود اتنا عظیم کام کیا، سعودی عرب کے سب سے بڑے مفتی بنائے گئے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ مرنے کے بعد بھی، وفات کے بعد بھی انشاءاللہ ان کی طرف سے یہ سلسلہ جاری رہے گا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ شیخ کی مغفرت فرمائے۔
شیخ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. شیخ کی جو بشری لغزشیں ہیں انسان ہونے کے ناطے اگر ان کے گناہ ہیں اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو علماء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات, جنت کے حصول کا سبب, ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.